الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کو انسان کی جو سب سے زیادہ پسند ہے عمل، وہ انسان کا اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو عاجز و مسکین سمجھنا۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے روئے، زاری کرے۔ اللہ زور والے ہیں، زاری کو پسند کرتے ہیں، آنسو کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے سوائے رونے کے، اور اللہ رب العزت کے پاس یہی رونا نہیں ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، غنی و صمد بھی ہے، بے نیاز ہے۔ اس کو احتیاج ہی نہیں ہوتی کسی کے سامنے مانگنے کی، کسی کے سامنے آنسو بہانے کی، تو اس کے خزانے میں آنسو نہیں ہیں، تو آنسو کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر میں یہاں ایک سوال کروں تو آپ اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھیے، اس کا جواب کیا دے پاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، میں بھی اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اور آپ آخری بار کب روئے تھے؟ اگر یہ کہا جائے، یعنی جواب یہ آ جائے کہ معلوم ہی نہیں ہے کبھی روئے ہیں یا نہیں، بخار کی شدت کی وجہ سے رو دیتے ہیں، کسی کی جدائی پر رو دیتے ہیں، کسی کی وفات پر شاید رو دیتے ہوں، اپنے کسی کی وفات پر رو دیتے ہوں، کسی بڑے حادثے اور ثانیے پر رو دیتے ہوں، اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ بھی ہماری آنکھوں سے نہیں ٹپکا، یہ ہماری کتنی کم صحتی و بد نصیبی ہے۔ اللہ کو انسان کی جو سب سے زیادہ پسند ہے عمل، وہ آنسو کا بہانا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اپنی احتیاجی و محتاجی کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ہنسو تو تھوڑا اور رو فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رو تو کثرت سے اللہ کے حضور رو۔ اسلاف کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بعض حضرات ایسے گزرے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ گالوں کے اوپر باقاعدہ نشان پڑ چکے تھے آنسو بہنے کی وجہ سے۔ اور میری ایک حضرت سے ملاقات، بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، میں جانتا ہوں ان کو، کہ جب میں اور میرا ایک دوست لاہور ان کی زیارت کے لیے گئے تو حضرت کو دیکھا گیا کہ مسلسل آنسو ان کے بہہ رہے تھے، مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ان پر رقت طاری ہے، ہم باہر ٹھہرے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد طبیعت میں انشراح ہو جائے، طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے، لیکن ہم آدھا گھنٹہ ٹھہرے رہے، حضرت ویسے ہی مسلسل آنسو بہاتے رہے۔ پھر ہم چلے گئے اندر، ان کی زیارت کی، ان سے دعا کرائی، تب بھی آنسو نہیں رکے۔ کتنی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے خوف اور آخرت کے خوف کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، معارف القرآن میں نے پڑھا جلد نمبر 3 کے اندر، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الزہد کے اندر بروایت ابو حازم رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے۔ جب جبریل حاضر خدمت ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات کہی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان کے ہر عمل کو تولا جائے گا قیامت کے دن، بجز اللہ کے خوف اور آخرت کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو کو تولا نہیں جائے گا۔ آنسو اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اللہ کی دہکتی ہوئی، بھڑکائی ہوئی آگ کو وہ بجھا سکتا ہے۔ معرف القرآن میں یہ بات میں نے پڑھی۔
جلد 3 تھی اور صفحہ نمبر 533، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا۔ تو میرے عزیزو، روئیں، آج ہنستے ہیں، ہنسنے سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، روئیں، اللہ کے حضور روئیں۔ ہم بعض دفعہ معمولی باتوں پہ رونے لگ جاتے ہیں، مخلوق کے سامنے روتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیجئے۔ یقین جانی، جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے خوف اور آخرت کے خوف سے آنسوں کا ایک قطرہ اللہ کی بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ رو لیجئے۔ آج جو روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، آخرت کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خوف سے ہمارے آنسوں لرزہ ہونا چاہیے، طاری کبھی طاری ہو اور آنسو بہ رہے ہوں، پھر دیکھیے کہ زندگی کی کایا پلٹتی ہے یا نہیں۔ بس ایک آنسو زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اپنے سامنے رونے، اپنے خوف کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے، اس کے سامنے پیشی سے رونے والا بنائے، رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔